جو جتنا زیادہ دین کے مخالف تھا، دینداروں کے خلاف تھا، بھونکتا تھا، آج اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی ذلیل و رسوا فرما رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو خوف یہی ہے کہ لبیک تو چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک مقبول جماعت ہے، اگر آج میڈیا صحیح طرح سے ہمارے جلسوں کو، ہماری ریلیوں کو، ہمارے جلوسوں کو کوریج دے تو پی ٹی آئی کیا ہے، اس کا تو اشر شیر جی فرمایا کرتے تھے نا، پیڑاں اور تفقیاں اور۔ پی ٹی آئی بھی پی ڈی ایم کے خلاف ہے، لیکن آپ کے مارچ پر یہ جو پی ٹی آئی ہے اسے بھی اعتراض ہے، اور تو انہیں کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ شروع ہونے سے پہلے ہی یا مارچ راستے میں ہوگا تو انشاءاللہ مطالبات جو وہ تسلیم کر لیے جائیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ٹروٹ ڈیفینڈر ٹی وی میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان عمر مقبول۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت تحریک لبیک کے رہنما علامہ صفی الحسن رضوی صاحب موجود ہیں، ان سے ملک کی موجودہ صورتحال اور جو اس وقت سیاست چل رہی ہے، اور تحریک لبیک 22 مئی کو اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کے مارچ کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں کہ جو کراچی سے اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے، لیکن اس سے پہلے ملک کی موجودہ صورتحال جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یا پی ٹی آئی جو سیاست کر رہی ہے، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جو آپ نے سوال فرمایا پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جب یہ اقتدار میں تھے، پاور میں تھے، کون سا ظلم ہے، کون سا وہ حرب ہے جو عشاقان مصطفیٰ پر نہیں آزمایا، تو آج وہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن برکہ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری ملک میں جہاں جمہوری سیٹ اپ ہو وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہے تو مکافات عمل ہے، اور یہ مختصر اس کا جواب یہی ہے کہ ایک مرد قلندر، ولی کامل، حضرت قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعا جو انہوں نے فرمائی تھی دین دشمنوں کے لیے اور ان کے اعلی کاروں کے لیے، وہ الحمدللہ آج پوری ہو رہی ہے۔ ہر ایک بندہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ جو جتنا زیادہ دین کے مخالف تھا، دینداروں کے خلاف تھا، بھونکتا تھا، آج اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی ذلیل و رسوا فرما رہا ہے، اور یہ آگے ہوتے رہیں گے، کیونکہ جنہوں نے کسی مولوی کے ساتھ، کسی مسجد کے امام کے ساتھ یا کسی دیندار کے ساتھ انہوں نے پنگا نہیں لیا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ جنگ انہوں نے شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو برکیف یہ تو ہوگا۔ اچھا، دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی اس وقت اگر جنگ یا پھر کوئی اختلاف ہے تو وہ فوج سے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم تو اپنے نظریے پر، اپنے مشن پر کھڑے ہیں، الحمدللہ اپنے منشور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، ظاہر ہے وہ میرے ادارے ہیں، آپ کے ادارے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ ظاہر ان پر مشکل وقت آیا، جب بھی تاریخ گواہ ہے، ہمارے مکتبہ فکر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے بھرپور ساتھ دیا ہے، اور ان کے اندر اگر ان اداروں کے اندر کوئی کالی بھیڑیں ہیں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کسی ایک جرنل کی وجہ سے، کسی ایک جج کی وجہ سے، کسی ایک پولیس والے کی وجہ سے ہم پورے اداروں کو ٹارگٹ کریں، اور جب اپنا مفاد ہو تو انہی اداروں کی دن رات تعریفیں اور بڑے ان کو کلے لگائیں، جب ہمارے ساتھ ان کی نہ بنے، انبن ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کو لائے گا تو وہ آپ کو اتار بھی دے گا، تو جب وہ ہمیں اتار دیں، اقتدار سے نکال دیں، تو ہم ان کے خلاف ہو جائیں۔ یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے جو پی ٹی آئی لڑ رہی ہے، دوسری پی ڈی ایم لڑ رہی ہے، تمام سیاسی جماعتیں جو لڑ رہی ہیں، یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یا یہ کوئی جمہوری جنگ نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے۔ کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ کسی کی لڑائی ہے، ججوں کے ساتھ لڑائی ہے، کسی کی فوج کے ساتھ ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں، جو اداروں کے اندر غلط لوگ ہیں ہم بالکل ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کے ساتھ یہ ہوا، آپ نے اس طرح اداروں پر حملے نہیں کیے، فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے، لیکن آپ کو قلعدم کر دیا گیا، اور 6 ماہ 7 ماہ آپ نظر بند رہے، آپ کے قائدین اور کارکنان۔ لیکن اگر تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھا جائے، یا پھر وہ دوسرے دن عدالتیں انہیں رہا کرنے کے آرڈر دے دیتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے عدالتوں کے بارے میں؟ بالکل آپ نے جو سوال فرمایا ہے، یہ کہتے تھے جی تحریک لبیک والے دہشت گرد ہیں، انہیں امریکہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے، بھارت سے ہو رہی ہے، فلاں سے ہو رہی ہے، یہ بڑے جناب متشدد لوگ ہیں، یہ ہیں سخت لوگ ہیں۔ آپ بتائیں، ہم 5 کریک ڈاؤن کا ہم نے سامنے کیا تحریک لبیک نے، کسی ایک کریک ڈاؤن کے دوران بھی یا کسی ایک احتجاج اور دھرنے کے دوران بھی کبھی ایک پتہ تک، ایک گملہ تک، ایک بلب تک پاکستان کا نہیں توڑا گیا، اور ہمارے پاس الحمدللہ گیدرنگ بھی ہوتی تھی، لاکھوں میں لوگ ہوتے تھے،
تو اگر وہ صرف بندہ قائدین ہمارے اعلان کر دیتے تو یہ تو وہ عوام کا سمندر ان چوروں لٹیروں کو بہا کے لے جاتا. لیکن اس کی ایک سوچیں آج عوام کے لیے بھی ایک سبق ہے اور ایک یہ سوچنے کا موقع ہے کہ اتنا کوئی ظلم، تشدد، شہادتیں، قید و بند کی صحبتیں سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی ہم نے پاکستان کو، اپنے ملک کو، اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچایا. تو اس سے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ ملک عزیز پاکستان کی وفادار اور اس کے حقیقی معنوں میں اس کو ترقی پر گامزن کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس کو ملک پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے والے کون لوگ ہیں. جب اپنے مفاد کی بات آئے تو پاکستان زندہ باد، جب اپنا مفاد نہ ہو تو اسی پاکستان کو جلاؤ، گراؤ، اس کو توڑ پھوڑ کرو. یہ تو پاکستان کے ساتھ وفاداری اور محبت نہیں ہے. ہم الحمدللہ ہماری یہ تربیت ہے، ہمارا ہر کارکن سمجھتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہم اپنے گھر کو جو ہے نہیں توڑنا چاہتے. اچھا یہ تو بات ہوگی، اب آپ کے مارچ کے والے سے بات کر لیتے ہیں جو کراچی سے نکلے گا. تو اس کا آپ کیا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے مارچ کرنے کا؟ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو غریب عوام ہے، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب اور نادر طبقہ ہے، وہ بالکل غربت کی چکی میں پس رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گزشتہ کئی دنوں سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی کس کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں. کوئی عدالتوں کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے ہے، کوئی آرمی کے ساتھ، فوج کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. تو اس میں تو عوام تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. جن سے ووٹ لے کر یہ یہاں تک پہنچے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے. بیچارے عوام کو 2 ٹائم کا کھانا مشکل ہے، ان کے لیے جناب گھر میں بچوں کے لیے کپڑے لانا مشکل ہے، ان کے پاؤں میں جوتی پہنانا مشکل ہے. اور یہ لوگ کس کے لیے؟ اپنے ذاتی مفادات کے لیے عدالتوں کے ساتھ لڑائی، فوج کے ساتھ لڑائی، آپس میں لڑائی. تو تحریک لبیک جو 22 مئی کو انشاءاللہ کراچی تا اسلام آباد راولپنڈی مارچ کا جس کا اعلان ہوا ہے، وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے لیے ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے، اور حالیہ دنوں میں جو گستاخی ہوئی ہیں ان گستاخان نے مصطفیٰ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اچھا اگر اسلام آباد پہنچ کر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر تحریک لبیک کیا کرے گی؟ دیکھیں یہ تو قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ مارچ شروع ہوتے ہی یا شروع ہونے سے پہلے ہی یا مارچ راستے میں ہوگا تو انشاءاللہ مطالبات جو وہ تسلیم کر لیے جائیں گے. کیونکہ حکومت بھی سمجھتی ہے وہ اس ابھی حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ کسی مارچ کا یا کسی بڑے دھرنے کا وہ سامنا کر سکے. تو وہ ظاہر ہے ہم کوئی اپنی ذات کے لیے تو آئے نہیں ہیں، عوام کے مفاد کے لیے نکلیں. تو وہ حکومت بھی عوام سے ہی ووٹ لے کر، وہ جو حکومت کے ممبران ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، ظاہر ہے ان کو عوام نے یہاں تک پہنچایا نا، تو ان کو تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ان کو تو یہ مطالبہ بلکہ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی مان لینا چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا مطالبہ کیا، ہم سستا کرتے ہیں، سب کچھ ریلیف دیتے ہیں. تو اس میں تو کوئی مشکل ہم نے کون سا کہا کہ ہماری تحریک کا کوئی اس میں مسئلہ ہے یا ہمارے قائدین کا کوئی مسئلہ ہے یا ذات کا. یہ صرف عوام کا مسئلہ ہے. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر بندے کو ساتھ بھی دینا چاہیے اور مطالبات خوش اسلوبی کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے حکومت کو فوراً اس پر عمل درآمد کرانا چاہیے. اچھا پیڑاں اور دفقیاں اور مطلب درد اور دوائیں اور ہیں. پی ٹی آئی والوں کو درد کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. اب جب نہیں نکلتے تو کہتے ہیں کہاں ہیں سعد رضوی صاحب، کہاں ہیں ٹی ایل پی والے، کہاں ہیں لبیک والے. جب نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلاں کے اشارے پہ چل گئے، فلاں نے چابی لگا دی. تو منافق کسی صورت میں خوش نہیں ہوتا. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے. ہمارے بابا جی نے بارہا ہم نے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں پورا گھر کا گھر قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، تو منافق پھر بھی خوش نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے. اور اگر آپ کوئی تھوڑی چیز آپ کے پاس، وہ آپ جب اسلام کو دیں گے، دین کو دیں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے، تو منافق پھر بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے کچھ دیا، وہ کہے گا اس کی اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں، اس تھوڑی سی چیز ہوئی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ تو کسی حال میں خوش نہیں ہونے اور انہوں نے ہونا. باقی ہم جانتے ہیں، ہمارے قائدین جانتے ہیں کہ ہم کس کے اشارے پر ہیں، کس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور ملک عزیز پاکستان کے مفادات کی. مطلب پی ٹی آئی کو بھی خوف ہے کہ تحریک لبیک اگر آگے آ گئی تو ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. بات تو دراصل یہی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی پی ٹی آئی کی جو مقبولیت تھی ان کی اپنی نااہلیوں نالائکیوں کی وجہ سے اور ملک دشمنی کی وجہ سے، یا جو بھی آپ سمجھیں، سب سے پہلے جو انہوں نے جو دین کی دشمنی آپ نے سر لی، آسیہ ملونہ کو چھوڑا اور دوسرے کئی معاملات کیے، اس کی وجہ سے وہ تو اب ختم ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ان کے مرکزی جو بانیان میں سے لوگ تھے وہ بھی پی ٹی آئی پر تھوک کر واپسی جا رہے ہیں.
تو کیونکہ یہ تو اب ختم ہو رہی ہے. اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میڈیا کوریج صحیح طریقے سے نہیں دے رہا تھا، تو ہمیں تھوڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے امیر محترم خوش ہیں آپ، میڈیا سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو خوشی والی بات ہے، ذرا کون نہیں خوش ہوتا کہ آپ نے قائد کو میڈیا پر دیکھے سنے. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف خوشی کی بات نہیں ہے، یہ میڈیا کا فرض ہے کہ آپ پاکستان کی ایک تیسری اور چوتھی بڑی جماعت اس کو کیسے دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں. یہ میڈیا کا ضروری ہے، دکھانا چاہیے. لیکن سب میڈیا کے مالکان کو، میڈیا کے دوستوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے اچھا اقدام کیا، کی پریشر ہوں گے ان پر، لیکن یہ ہے کہ پہلے تو نہیں دکھایا گیا. اگر آج میڈیا صحیح طرح سے ہمارے جلسوں کو، ہماری ریلیوں کو، ہمارے جلوسوں کو کوریج دے تو پی ٹی آئی کیا ہے، اس کا تو اشر شیر بھی نہیں رہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گی. باقی جماعتیں دیوار کے ساتھ انشاءاللہ بھاری اکثریت کے ساتھ تحریک لبیک اقتدار میں آئے گی، حضور کا دین تخت پہ آئے گا، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی انشاءاللہ. ہر طرف غریب بھی جو ہے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور غریب اور امیر میں جو اتنا فرق ہے یہ بھی انشاءاللہ اتنا نہیں رہے گا، بہت کم ہو جائے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.